بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کے جانے کے بعد ازواج مطہرات اس بات کا اہتمام فرمایا کرتی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ قائم فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ آسمان و زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ تو میرے دوستوں، دیکھیں اعتکاف کی کتنی زیادہ فضیلت اور کتنی عظمت ہے، اور یہ کتنی فضیلت والی عبادت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال پابندی کے ساتھ جس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے رمضان اعتکاف کی جس طرح فضیلت ہے، عظمت ہے، اسی طرح اعتکاف کی عبادت کے بہت سارے فائدے بھی ہیں کہ انسان پورا سال اپنی زندگی جیسے بھی گزارتا ہے، رمضان المبارک کے 20 دن جس طرح بھی گزر گئے، لیکن آخری 10 دن وہ بالکل اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے اللہ رب العزت کے دروازے پہ اللہ کے بارگاہ کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، ہر وقت باوضو ہوتا ہے، اس کا جسم بھی پاک رہتا ہے، اس کے کپڑے بھی پاک رہتے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ فضائل کے ساتھ ساتھ انسان کو اور بھی بہت سارے جو فائدے نصیب ہوتے ہیں کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد کے اندر بیٹھا رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو اب وہ اعتکاف کی وجہ سے مسجد سے باہر بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں جا سکتا، صرف پیشاب پخانہ یا غسل جو فرض ہو چکا ہے اس کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اس کے علاوہ بغیر کسی شرعی ضرورت کے اگر وہ مسجد سے باہر قدم رکھے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب یہ بندہ اعتکاف میں ہے تو اور بہت ساری جو نفلی عبادات ہیں ان سے اعتکاف کی وجہ سے یہ بندہ محروم ہو گیا ہے، وہ عبادات نہیں کر سکتا کہ جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ مثال کے طور پہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا، اس پہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اب یہ بندہ اعتکاف کی وجہ سے کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، اسی طرح کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا، کسی میت کو غسل نہیں دے سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بندہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اگر اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اگر اس بندے کے یہ معمولات تھے، اپنی زندگی کے اندر یہ عبادات یہ کرتا تھا، تو اب اعتکاف کی مجبوری کی وجہ سے یہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا اور یہ ساری نیکیاں نہیں کر پا رہا، کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا رہا، جنازے میں شرکت نہیں کر رہا، کسی میت کو غسل نہیں دے سکتا، صرف اعتکاف کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت بغیر اس کے یہ کام کیے ہی اس معتکف کو اللہ رب العزت ان تمام عبادات کا بھی اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو کتنی زیادہ انسان کو اور فضیلت مل رہی ہے جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے کہ بغیر یہ عبادات نفلی عبادات کیے ہی اللہ رب العزت ان کا بھی ثواب اس کو عطا فرما رہے ہیں۔ تو دیکھیں میرے دوستوں کہ کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، کتنا زیادہ اس کے فائدے ہیں اعتکاف کے۔ تو اعتکاف کی جو عبادت ہے، اس کا جو وقت ہے وہ 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جانا چاہیے، اور عید کا چاند نظر آنے تک اس کا وقت ہے۔ عید کا چاند چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، عید کا چاند جب نظر آ گیا تو اعتکاف کی مدت مکمل ہو گئی ہے۔ تو مرد حضرات وہ مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھیں اور کوشش کریں کہ جو جامع مسجد ہو اس میں، یا ایسی مسجد کے جس کے اندر 5 وقت کی جماعت کی نماز ہوتی ہے، اس مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھیں، اور عورتیں اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو وہ اپنے گھروں کے اندر
جس کمرے میں نماز پڑھتی ہیں یا جو جگہ انہوں نے نماز کے لیے مختص کی ہے، یا ایسی کوئی جگہ اگر مختص نہیں ہے تو اپنے لیے کوئی ایک جگہ کونے کے اندر خاص مختص کر لیں، تو وہاں پر اعتکاف کی نیت کر کے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ تو جس طرح یہ فضیلتیں مردوں کے لیے ہیں، اسی طرح یہ فضائل اور یہ فوائد یہ عورتوں کے لیے بھی ہیں، خواتین کے لیے بھی ہیں۔ جس طرح مرد اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ تو دیکھیں کتنی زیادہ فضیلت اور عظمت والی یہ عبادت ہے کہ بندہ پہلے زندگی جیسے بھی گزار چکا ہے، پورا سال جیسے گزارا، رمضان المبارک کے 20 دن جیسے گزارے، لیکن آخری 10 دنوں کے اندر جب انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے در پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میری زندگی پہلے جیسی بھی گزری ہے، لیکن اب میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے آپ کے در پہ آ چکا ہوں، یا اللہ آپ میری بخشش کے فیصلے فرما دیں، میرے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیں۔ تو اللہ رب العزت کے در کے اوپر جو بندہ آ کر بیٹھ جائے گا، یقیناً اللہ رب العزت ایسے بندے کو کبھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس عبادت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔